Welcome to my YouTube channel. This is an Islamic channel. وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ۔ اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاویٰ میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے۔ لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں، لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں، تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے، اور وطر کی نماز واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے۔ تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی۔ بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے، لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں،
اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے۔ اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے؟ اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب